ڈونلڈ لو کے امریکی کانگریس میں پاکستان کے انتخابات سے متعلق بیانات پاکستان میں کس حد تک اثر انداز ہوں گے، اور کیا پاکستان میں پر یہ دباؤ بڑھے گا کہ وہ پی ٹی آئی کے نیریٹو کے مطابق الیکشن کی جو دھاندلی ہے جو 8 فروری کو منعقد ہوئے ہیں اس پر کچھ کارروائی کرے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو پاکستان میں اس وقت زیر بحث ہے۔ جیسے کہ ایک تاثر بڑی حد تک جو قائم ہوا وہ اس کو درست مان لیا گیا، اور اگر وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے اس سوال سے قطع نظر معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک مہم بھی شروع کی کہ 8 فروری کو ان کا انتخابی مینڈیٹ چوری کیا گیا، اس پر نہ صرف یہاں پر پاکستانی میڈیا میں ہمارے جو دانشور طبقے ہیں، جہاں پر عوام ہے، ان میں بڑی حد تک اس حوالے سے وہ متفق نظر آتے ہیں، بلکہ اب اس کی جو بازگشت ہے وہ سرحد پار بھی سنائی دے رہی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا میں بھی اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، اور اب جو ڈونلڈ لو ہیں جو پاکستان کے حوالے سے جن کا ایک متضاد کردار رہا ہے، اور اس کو پاکستان تحریک انصاف نے جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو یہ بیانیہ ترتیب دیا کہ دراصل امریکہ نے ان کی حکومت کو سبوتاژ کیا، ان کی حکومت کا خاتمہ کیا، اور پھر جو پاکستان میں جو کردار ہے جس حوالے سے وہ بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، انہوں نے مل کر پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ کیا۔ اور اب جو معاملہ ہے وہ جو بیان ہے ڈونلڈ لو کا، اس کو مسلم لیگ نون یعنی کہ جو اس وقت اتحادی حکومت ہے وہ اس کو مختلف انداز میں استعمال کر رہی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اس کو معاملے کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ڈونلڈ لو کا یہ بیان کی نوبت کیوں آئی؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو امریکہ میں لابی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو بیرون ملک جو ان کے حمایتی ہیں وہ خاصے متحرک ہیں، اور یہ جو معاملہ ہے اب اس پر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ جو تمام عمل ہے یہ اس وقت ہوا جب امریکی کانگریس میں ڈونلڈ لو کا بیان ہوا، اس کے فوراً بعد اس کے بالکل ساتھ ہی جو سابق وزیر اعظم ہے عمران خان، انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک اپلیکیشن دائر کی ہے، اور اس میں کہا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے جو غیر جانبدار بقول ان کے جو ججز ہیں ان پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا جائے جو اس کی تحقیق کرے اور اس تمام جو عمل ہے اس پر فیصلہ سنائے۔ ایک اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ، یعنی کہ اگر پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں جب اس کی ہیئرنگ شروع ہوگی تو کبھی امکان ہے کہ جماعت اسلامی سامنے آ جائے، مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے وہ بھی آگے بڑھ جائے، عوامی نیشنل پارٹی بھی اس عمل کا حصہ بن جائے، ایون کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر مسلم لیگ نون بھی سامنے آ کر یہ کہہ سکتی ہے کہ ان کا بھی جو انتخابی مینڈیٹ ہے وہ چوری کیا گیا ہے۔ غرض ایک الزام تراشی کی جو سیاست ہے وہ دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کوئی اطلاع ایسی سامنے نہیں آئی کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو کس طرح سے ٹیک اپ کرتی ہے، اور کیا واقعتاً کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے، اور اس جوڈیشل کمیشن میں کون کون سے ججز ہوں گے، اور پھر جب پاکستان تحریک انصاف کسی خاص جج کے متعلق، کسی سینئر جج کے متعلق اگر کوئی اشارہ کرے گی کہ ہمیں ان پر اعتبار نہیں ہے تو کیا وہ اپنے بینچ سے الگ ہو جائیں گے؟ یہ سوالات تاحال ان کا جواب میسر نہیں ہے، مگر معاملات جہاں آگے بڑھ رہے ہیں اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ معاملہ جب تک اس کا کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلے گا اس وقت تک یہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس پر زیر بحث رہے گا، اور پاکستان کی جو سیاست ہے اور پاکستان کی جو معیشت پر اثر انداز ہوتا رہے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان اس سے قبل بھی 35 کے حوالے سے ایک بیانیہ ترتیب دیے تھے، اور اس وقت پھر سپریم کورٹ نے ایک کمیشن، جوڈیشل کمیشن ترتیب دیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے یہ الزامات کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ تاریخ بھی ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کے ذہنوں میں ہوگی، اور وہ یہ کوشش کریں گے کہ اس طرح سے اس معاملے کو سیٹل کیا جائے۔ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی جاتی ہے کہ پاکستان کا جو انتخابی عمل ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو معاملات خراب ہوئے ہیں، 10 سیٹوں میں، 12 سیٹوں میں، 15 سیٹوں میں، جتنا بھی آپ کہہ لیں، جن کے شواہد سامنے آئیں، اور اس کا وہ سپریم کورٹ یوں فیصلہ کرے کہ جس میں
پاکستان تحریک انصاف بھی کسی حد تک مطمئن ہو جائے اور جو حکومت ہے وہ بھی اس حوالے سے اس کے بھی جی معاملات بہتر ہو جائیں تو عام تاثر یہ ہے کہ یہ یقیناً پاکستان کے فائدے میں ہوگا۔ بصورت دیگر اگر اس عمل کو ہم لٹکاتے رہیں گے اور اگر اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ معاملہ جوں کا توں رہے گا اور الزام تراشی ہوتی رہے گی، تحریک انصاف بھی سڑکوں پر رہے گی، اور اس کے علاوہ جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی احتجاج ریکارڈ کرتی رہے گی۔ اس کے بعد جو پاکستان کے میجر مسائل ہیں، یعنی کہ ہمارے جو معاشی چیلنجز ہیں، ہمارے وہ جو نجی ادارے، جو سرکاری ادارے جن کی پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، وہ عمل بھی متاثر ہوگا اور ایک گو نہ گو کی غیر یقینی صورتحال رہے گی جس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں موجودہ صورتحال میں کہ امریکہ میں جو کانگریس میں ہونے والی ڈونلڈ لو کا جو مطالبہ ہے کہ پاکستان الیکشن کے حوالے سے تحقیقات کرے وہ ہو جائے، یا پاکستانی میڈیا میں، پاکستان کے دانشوروں میں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں اس انتخابی عمل کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کرنے کا اب وقت آن پہنچا ہے، اور آنے والے جو دن ہیں اور جو 2 ہفتے ہیں اس میں ہمیں لگتا یوں ہے کہ اس حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے آ سکتی ہے تاکہ اس قضیے کا حتمی طور پر خاتمہ کیا جا سکے۔